السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 21 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو اپنی بندگی اور عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ شروع میں اہل ایمان کا، پھر اس کے بعد کافروں کا، پھر تیسرے نمبر پر منافقوں کا تذکرہ کیا۔ تینوں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم لوگ اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرو۔ یعنی حکم سب کو عام ہے، سب کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے، مومن، کافر، مسلم، منافق، عام صیغہ استعمال کیا یا ایہا الناس، اے لوگو۔ یہاں کسی ایک خاص طبقے کو حکم نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین یہاں حکم دیا ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار۔ مشہور مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی عبادت کا ذکر ہے اس کا مطلب توحید ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار، اس کی خالص بندگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی ایسی عبادت کہ جس میں کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ رب العالمین کی خالص بندگی، خالص اس کی توحید کا اقرار، یعنی شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، بلکہ اپنے رب کی بندگی اور عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور یہی زندگی کا مقصد ہے، اسی لیے انسانوں کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں اللہ رب العالمین ہی کی صرف عبادت؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اس لیے عبادت کرو کہ الذی خلقکم، کہ اس کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے۔ عبادت اسی کے لیے ہی کیوں؟ عبادت کو اللہ ہی کے لیے خاص کیوں؟
اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، نعمتوں سے نوازا، ظاہری اور باطنی انعامات و اکرام سے نوازا، اور وہی ہمارا خالق ہے، عدم سے وجود میں وہی لانے والا ہے، وہی ہماری پرورش اور تربیت کرنے والا ہے۔ اس نے ہم کو بھی پیدا کیا، اور ہم سے پہلے آبا و اجداد اور ہم سے پہلے جو آئے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کہا الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ تمہارا رب جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے ہم کو بھی بنایا ہے، ہم کو بھی پیدا کیا ہے، اور ہم سے پہلے جتنی بھی چیزیں جتنے لوگ بھی گزر چکے ہیں ان سبوں کا بھی خالق اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اسی ہی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی ہی کی عبادت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پیدا کسی اور نے کیا ہے، عبادت کسی اور کو کیا جائے، تو پھر تو یہ ناشکری ہو گئی۔ شکر گزاری یہ ہے کہ جو انعام کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، وجود بخش رہا ہے اور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو اسی کی عبادت کی جائے، اسی کا گن گایا جائے، اسی کی تعریف بیان کی جائے، اسی کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اور ہم سے پہلے آبا و اجداد جو گزر چکے ہیں اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا خالق ہے۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں، اور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، عبادت کرو، توحید پر آ جاؤ۔ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ایک معنی کا احتمال یہ ہے کہ جب تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو اس کی ناراضگی اور عذاب سے بچ جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے بچائے گا، کیونکہ تم نے ایک ایسا سبب اختیار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے ایک دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار بن جاؤ گے تم متقیوں میں شمار ہوگے، جو تقوی کی صفت سے آراستہ ہوتے ہیں، متقین میں شمار ہوگے جو تقوی کی صفت سے آراستہ ہوتے ہیں۔ دونوں معنی درست ہے۔ کیا دونوں معنی؟ ایک معنی یہ کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اس کے قہر سے، اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ دوسرا معنی یہ کہ جب تم اللہ کی عبادت گزار بندے بن جاؤ گے تم متقی ہو جاؤ گے، تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، اور جو اللہ رب العالمین کے پرہیزگار بندے ہیں، متقی بندے ہیں، تو ان کے لیے جنت ہے، جہنم کی آگ سے ان کے لیے آزادی ہے، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں اعلیٰ مقام تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام حکم تمام لوگوں کو دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی بندگی اور اس کی عبادت پر لوگ قائم ہو جائیں، کیونکہ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اس لیے کیونکہ وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔